بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل پر آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے واقعہ کربلا کے حوالے سے ایک سیریز۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ گزشتہ قسط میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہانی بن عروہ کی گرفتاری کیسے ہوئی، قبیلہ مزہج کا احتجاج، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر شاہی محل کے دروازے پر کیسے پہنچا، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے بے وفائی کیوں کی، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کیسے ہوئی۔ آج اس سلسلے کی تیسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محل کے اوپر لے جا کر اس کی گردن اڑا دو اور اس کا لاشا بازار میں پھینک دو، اور ہانی کے بارے میں اس نے حکم دیا کہ اسے گھسیٹ کر کناسا یعنی کوفہ میں ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر لے جایا جائے اور وہاں اسے سولی پر چڑھا دیا جائے۔ ادھر حسین بن علی علیہ السلام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ جب قادسیہ ان سے 3 میل کے فاصلے پر تھا تو حر بن یزید تمیمی آپ سے ملا اور پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس شہر یعنی کوفہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حر نے کہا آپ لوٹ جائیے، کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آپ کے ہمراہ تھے، انہوں نے کہا واللہ ہم واپس نہیں جائیں گے، انتقام لیں گے یا ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ اس پر حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہارے بعد جی کر مجھے کیا لینا ہے، یہ کہہ کر وہ یعنی کوفہ کی سمت روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن زیاد کے ہراول دستے نظر آئے تو وہ کربلا کی طرف مڑ گئے اور ایسی جگہ ڈیرے ڈالے جہاں ان کی پشت پر بانس کا جھنڈا اور جھاڑ جھنکار تھا تاکہ دشمن کا حملہ ایک ہی رخ سے ہو۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ اس وقت 45 سوار اور 100 پیادہ تھے۔ عمر بن سعد بن ابی وقاص سے ابن زیاد نے رے کی حکومت کا وعدہ کر رکھا تھا، یعنی اب اس عہدے کی قیمت لینے کا وقت آیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا اس آدمی کا بندوبست کرو۔ عمر بن سعد نے کہا اس خدمت سے مجھے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے اس کی معذرت قبول نہ کی۔ عمر بن سعد نے درخواست کی اچھا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ ابن زیاد یہ بات مان گیا۔ عمر بن سعد رات بھر اس معاملے میں سوچتا رہا کہ ایک طرف حکومت ہے اور دوسری طرف شقاوت آلود معصیت۔ بالآخر صبح ابن زیاد کے پاس جا کر اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا۔ ابن سعد حسین علیہ السلام کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا دیکھو ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مان جاؤ۔ اول مجھے چھوڑ دو کہ جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ دوم مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ سوم مجھے چھوڑ دو کہ میں کسی سرحد پر چلا جاؤں۔ عمر ابن سعد نے یہ تجویز قبول کر لی اور منظوری کے لیے ابن زیاد کو خبر دی۔ ابن زیاد نے لکھا نہیں کوئی عزت نہیں یہاں تک کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں واللہ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اس پر ابن سعد نے حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام ساتھی شہید ہو گئے اور ان میں 10 سے اوپر ان کے گھرانے کے نوجوان بھی تھے۔ ایک تیر آیا اور ان کے اس بیٹے کو لگا جسے وہ آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام اس کا خون پونچھتے جاتے اور فریاد کرتے جاتے تھے
اے اللہ ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ کر، جنہوں نے ہمیں یہ کہہ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب وہی ہمارے قتل کے در پہ ہیں۔ پھر ایک یمنی چادر منگوائی، اسے پھاڑ کر اپنے بدن پر لپیٹا اور ہاتھ میں تلوار لے کر میدان جنگ میں اترے۔ وہ برابر مبارزت کرتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے۔ خدا کی رحمتیں ہوں ان پر۔ انہیں جس شخص نے شہید کیا وہ قبیلہ مزہج کا ایک آدمی تھا۔ آپ علیہ السلام کا سر کاٹ کر وہ ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ ابن زیاد نے اسے یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے رکھ دیا۔ ابو برزہ الاسلمی اس وقت یزید کے پاس تھے۔ یزید آپ علیہ السلام کے دہان مبارک کو چھڑی سے ٹھوکا دیتا تھا اور کہتا تھا، تلواریں ان لوگوں کی کھوپڑیاں پٹخ دیتی ہیں جو ہم پر گراں گزرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی سرکش اور ظالم تھے۔ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چھڑی دہان مبارک سے اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دہن مبارک اس دہن پر رکھا اور اسے چوما۔ ادھر ابن سعد نے آپ علیہ السلام کے اہل و عیال کو ابن زیاد تک پہنچا دیا۔ حسین بن علی علیہ السلام کے گھرانے کا صرف ایک ہی فرزند بچا تھا جو بیماری کے باعث خواتین کے پاس تھا، یعنی امام زین العابدین۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے، لیکن پھوپھی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان سے لپٹ گئیں اور فرمانے لگیں، خدا کی قسم یہ ہرگز قتل نہیں ہوگا، پہلے مجھے قتل کرو۔ یہ دیکھ کر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ان کے قتل سے رک گیا۔ پھر ابن زیاد نے ان عورتوں اور بچوں کو یزید کے پاس بھیج دیا۔ یزید نے دربار عام کیا، ان خواتین اور بچوں کو دربار میں لایا گیا۔ لوگوں نے یزید کو فتح کی تہنیت دی۔ ایک درباری نے، جس کی آنکھیں نیلی تھیں اور چہرہ سرخ تھا، ان میں سے ایک نوعمر لڑکی پر نگاہیں جما دیں اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے بخش دیجئے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں واللہ تجھے اس کا حق ہے، نہ اسے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے دین سے نکل جائے۔ اس نیلی آنکھوں والے نے اپنی بات دہرائی تو یزید نے کہا، خاموش رہو۔ پھر اس قافلے کو اپنے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے سفر کی تیاری میں ان کی مدد کی اور انہیں مدینہ روانہ کر دیا۔ فاطمہ بنت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب ہم یزید کے سامنے بٹھائے گئے تو اس نے ہم پر ترس کھایا، ہمیں کچھ دینے کا حکم دیا، بڑی مہربانی سے پیش آیا۔ اسی اثنا میں ایک سرخ رنگ کا شامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دیجئے، اور میری طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کم سن اور خوبصورت تھی۔ میں خوف سے کانپنے لگی کہ شاید یہ ان کے لیے جائز ہے۔ میں نے اپنی بہن زینب کی چادر پکڑ لی۔ وہ مجھ سے بڑی تھیں، زیادہ سمجھدار تھیں، جانتی تھیں کہ یہ بات ہو نہیں سکتی۔ انہوں نے پکار کر کہا، تو کمینہ ہے، نہ تجھے اس کا اختیار ہے، نہ اسے، یعنی یزید اس کا حق رکھتا ہے۔ اس جرت پر یزید کو غصہ آ گیا، کہنے لگا، واللہ مجھے یہ حق حاصل ہے، اگر چاہوں تو ابھی کر سکتا ہوں۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، واللہ ہرگز نہیں، خدا نے تمہیں ہرگز یہ حق نہیں دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہمارا دین چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لو۔ یزید اور بھی خفا ہوا، کہنے لگا، میرے سامنے تم یہ کہتی ہو، دین سے تیرا باپ یعنی علی علیہ السلام اور تیرا بھائی یعنی حسین علیہ السلام نکل چکا ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تامل جواب دیا، اللہ کے دین سے، میرے نانا کے دین سے، میرے باپ کے دین سے، میرے بھائی کے دین سے، تو نے، تیرے باپ نے، تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید چلایا، اے دشمن خدا، تو جھوٹی ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم سے گالیاں دیتا ہے، اپنی قوت سے مخلوق کو دباتا ہے۔ فاطمہ بنت علی کہتی ہیں، یہ گفتگو سن کر شاید یزید شرمندہ ہو گیا، کیونکہ پھر کچھ نہ بولا۔
مگر وہ شامی پھر کھڑا ہوا اور وہی بات کہی۔ اس پر یزید نے غضبناک آواز میں اسے ڈانٹ پلائی، دور ہو کم وقت، خدا تجھے موت کا تحفہ بخشے۔ اس واقعے سے جہاں خانوادہ نبوت کی جرت و شجاعت ظاہر ہوتی ہے، وہاں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یزید اقتدار و قوت کے نشے میں کتنا بدمست تھا، اور اس نے اپنے ارد گرد کیسے کیسے بے حیا اور بد کردار لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ الحدیث یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔